قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم الحمدللہ یہ عشرہ جو مرکز ابو طالب میں ہو رہا ہے اور اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہر قوم کہ لوگ اپنے نوجوانوں سے نالاں ہیں؟ ہندو کہتے ہیں کہ نوجوان مندر کو نہیں آتے، کرسچنز کہتے ہیں نوجوان چرچ کو نہیں آتے، یہودی کہتے ہیں کہ نوجوان عبادت گاہوں کو نہیں آتے، مسجد کے مولوی کو شکایت ہے کہ نوجوان نماز کے لیے نہیں آتے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں نوجوان سب سے پہلے آتے، وہ ہے مجلس امام حسین۔ اس لیے میں نے ایسے ٹاپک کو چنا ہے جو ہمارے جوان بچوں کے لیے کچھ مل جائے انشاءاللہ۔ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے اخلاقیات پہ، اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پہ پھیلانے والے اور ہیں، اخلاق کے زور پہ پھیلانے والے اور ہیں۔ اگر اسلام کی صحیح تصویر دیکھنا ہو تو اہل بیت اطہار کو دیکھنا، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی پہ گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے اس مجلس میں ایک اہم جو چیز بہت پریکٹیکل ہے، ایک اہم چیز اس کی طرف متوجہ دینا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری جوویل، مجھے مذاق بہت پسند ہے۔ مذاق بھی اگر اخلاق کے دائرے میں ہے تو صحیح ہے، لیکن مذاق سے کسی کی توہین ہو رہی ہے تو غلط ہے۔
مذاق اسلام اجازت دیتا ہے، مزاح المؤمنین اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور رکھے گئے تو رسول اللہ ایک ایک کھجور کھاتے تھے، گٹلی مولا علی کے سامنے رکھ دیتے تھے، مذاق تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا یا علی آپ نے تو بہت کھا لیے، اتنے سارے کھجور کھا لیے۔ مولا نے مسکرا کے کہا میں تو کم سے کم کھجور کھا رہا ہوں، گٹلی چھوڑ رہا ہوں، آپ کیا تو گٹلی بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقی مذاق۔ اخلاقی مذاق اللہ کو پسند ہے۔ غیر اخلاقی مذاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاقی مذاق وہ ہے جس سے ماحول میں ایک مسکراہٹ پھیل جائے۔ غیر اخلاقی مذاق وہ ہے کہ کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا۔ مثلا کسی آدمی کے پیر میں تکلیف ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ ایک آدمی جس کو ایک آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے، اس کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ کسی کو پیرالائسس کی وجہ سے ہاتھ یوں ہو گیا ہے، اس کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے بیماری کا مذاق اڑانا حرام ہے، غربت کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ کبھی کبھی لوگ دولت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ سندھ میں ایک بہت بڑا مالدار ہوا کرتا تھا، اس کی زمین اتنی زیادہ تھی کہ 5 ریلوے اسٹیشنز اس کے زمین کے اندر آتے تھے۔ آپ سوچئے ریلوے اسٹیشنز 5 آ جانا، یہ بھی نہیں کہ لوکل ریلوے اسٹیشنز، لوکلز کے لیے چلو یہ ہے کہ ہر 10 کلومیٹر پہ 15 کلومیٹر پہ ایک ریلوے اسٹیشن، یہ وہ ریلوے اسٹیشن جو الگ الگ گاؤں کے ہیں۔ تو کتنے بڑے اسٹیٹ کا مالک تھا وہ، اکلوتا بیٹا تھا اس کا، اتنی دولت اس کے پاس جس کی انتہا نہیں۔ ایک دن ایک چائے کے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بیچارہ غریب جو اس کا بچپن کا دوست تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کچھ پیسے جمع کروں اور اس کو کہاں انویسٹ کروں، آپ مجھے آئیڈیا دیجیے۔ مالدار نے تکبر کے ساتھ کہا یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تم یہ چاہتے ہو کہ کہاں انویسٹ کریں تاکہ دولت بڑھ جائے، میں یہ سوچتا ہوں کہاں سپینڈ کروں، کہاں خرچ کروں۔ میرے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ میری اگر 7 پیڑھی بھی بیٹھ کے کھائے، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد بھی بیٹھ کے کھائے تو یہ دولت ختم ہونے والی نہیں، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس غریب کے دل کو ایک دھکا سا لگا، اس نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد تک بھی اگر کھاتے رہیں گے تو دولت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سے چل پڑے، میٹنگ ختم ہو گئی، غریب اپنی جگہ، امیر اپنی جگہ چلا گیا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے، کون جو غریب تھا، امیر نے وہ بات کہی، اسی دن رات میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جوان آدمی تھا، موت دیکھ کے نہیں آتی کہ میں بچے کے پاس آ رہی ہوں یا جوان کے پاس آ رہی ہوں یا بوڑھے کے پاس آ رہی ہوں۔ بوڑھے انسان کو پتہ ہے کہ جوانی کیا تھی، جوان کو پتہ ہے بچپنا کیا تھا، لیکن جوان کو یہ نہیں پتا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے۔ بڑھاپا ایک مجبوری کا نام ہے۔ اسلام بزرگ لوگوں کی مذاق کی اجازت نہیں دیتا۔ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے تم تو یار بوڑھے ہو گئے، اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
اور جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہے۔ اب یہ ہوا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری دولت کا مالک وہ نوجوان جس کی عمر ابھی 17-18 سال کی، اسے پتہ ہی نہیں کہ دولت کو کیسے استعمال کیا جائے، تنہا مالک بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بیڈ سرکلز پیدا ہو گئے، اس کے دوستوں میں غلط دوست آنے لگے۔ میں کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے نا، صحبت کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آلویز بی چوزی، کہ کون آپ کا دوست ہے پہلے دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے the birds with the same feather fly together۔ اچھوں کی صحبت میں اچھائی ملتی ہے، بروں کی صحبت میں برائی ملتی ہے۔ اس لیے حکم ہے علماء کے پاس بیٹھو، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے علم کا خیرات۔ تو عزیزان محترم، اب یہ ہوا کہ وہ برے دوستوں میں پڑ گیا، یہاں خرچ کر رہا ہے، وہاں خرچ کر رہا ہے، کبھی عیش و عشرت میں کہیں۔ اب جب دیکھ لیا کہ اس گاؤں میں جہاں وہ رہتا تھا، اس ٹاؤن میں جہاں رہتا تھا، وہاں اس کے انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب الگ الگ شہروں میں جا کے عیش کرنے لگے۔ تنہا نہیں جاتا تھا، ساتھ میں 25-30 لڑکوں کو لے جاتا تھا، اور جا کے وہاں عیش و عشرت میں رات گزاریں، 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ۔ اب جب اپنے ملک سے بھی اوب گیا تو پھر دوسرے ملکوں کو سفر کرنے لگے، اور لڑکے اسے چڑھاتے تھے کہ کیا کہنے بھائی، آپ تو بھائی آپ ہی مائی باپ ہو، آپ جو کہے صحیح۔ اب اس میں کیا ہو گیا، اس کو مغرور ہو گیا، بجائے اس کے کہ اپنے بزنس میں محنت کرتا، اپنی زمین کو ترقی دیتا، باپ کی محنت ساری ختم کرنے لگا۔ کبھی یہ ملک، کبھی وہ ملک، کبھی یورپ، کبھی کینیڈا، کبھی افریقہ، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ 4 سال میں جتنا بینک بیلنس تھا ختم ہو گیا۔ اب عادت عیش و عشرت کی اگر پڑ جائے پھر وہ معمولی زندگی گزار نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو عادت روز گوشت کھانے کی ہو جاتی ہے وہ دال چاول نہیں کھا سکتا۔ آدمی کو جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ زمینیں بیچنے لگا، کبھی یہاں کی زمین بیچی، کبھی وہاں کی زمین بیچی۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد والے پہلے سے۔ اب عزیزان محترم، نتیجہ یہ ہوا کہ زمینیں بکنے لگی۔ جب زمینیں ختم ہو گئی پھر پراپرٹیز میں جو مکانات تھے وہ بیچنے لگا۔ 6 سال کا عرصہ، صرف 6 سال۔ 6 سال میں نہ اس کے پاس زمین تھی، نہ کوئی مکان باقی رہا، نہ کوئی بینک بیلنس۔ اب جب سب ختم ہو گیا تو وہ دوستوں کو بلایا، میں نے 6 سال تم کو عیش کروایا، دنیا کا ہر ملک دکھایا، ایک سے ایک کپڑے تمہیں دلائے، ایک سے ایک کھانا تمہیں کھلایا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم لوگ سب آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے کچھ مجھے دو۔ اس نے کہا تو بے وقوف تھا، ہم تجھ جیسے بے وقوف نہیں ہے، ہم تو تیرے ساتھ اس لیے دے رہے تھے کہ فری میں مل رہا ہے کھانے کے لیے، فری میں مل رہا ہے گھومنے کے لیے۔ اب تنہا ہو گیا، جب تنہا ہو گیا بھوک کیا کرے، وہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں، جو رہتا تھا وہ مکان بھی بیچ دیا۔ جس کو پیسہ سنبھالنا نہیں آتا پھر پیسہ بھی اسے نہیں سنبھالتا۔ نتیجہ یہ ہوا ایک مذاق کی وجہ سے جو اس کے باپ نے کیا تھا کیسی سزا ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ سڑک پہ آ گیا، بھیک مانگنے لگا۔ وہ آدمی کہتا جو غریب، جس کا مذاق اس کے باپ نے اڑایا تھا، کہ 6 سال کے بعد میں چائے پی رہا تھا، میں نے ایک نوجوان جس کے بال بڑے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، پھٹے کپڑے، پیر میں چپل بھی نہیں ہے، تنا کھڑا ہوا بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون لڑکا ہے، دیکھنے میں گورا چٹا، اچھے گھرانے کا لگتا ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہے۔ کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کے باپ نے تیرا مذاق اڑایا تھا، تیری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے کہا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے
کہ 7 پیڑھی بھی اگر بیٹھ کے کھائے تو ختم نہیں ہوگی. 7 سال نہیں گزرے آج وہ سڑک پہ آ گیا. تو عزیزان محترم، دولت پہ غرور جس کو آ جاتا ہے وہ غربت کا مذاق اڑاتا ہے. جوانی پہ غرور جس کو آ جاتا ہے وہ بڑھاپے کا مذاق اڑاتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اخلاق میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اسلام ایسے مذاق کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے کسی غریب کا مذاق اڑایا جائے، کسی لولے لنگڑے اندھے کا مذاق اڑایا جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہمارے میں خدا نخواستہ یہ بیماری ہو، یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے، روحانی بیماری. مذاق وہ اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو گریٹ سمجھتا ہے. کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے، یہ ہابی ہوتی ہے، ہر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر قدرت مذاق اڑانے پہ آ جائے تو اس کے لیے جینے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اسلام اخلاق کا نام ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. میں کچھ ہسٹوریکل ایونٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسلام پھیلا کیسے؟ شاہ یمن کی ایک بہن تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا. وہ کسی وجہ سے یثرب آئی تھی. پہلے مدینہ کا نام جو ہے، مکہ کا نام یثرب تھا. یثرب پہنچی تھی اور وہاں پہ کسی نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے پیسے لوٹ لیے. اور یہ بات جب بھائی کو پتہ چلی، وہاں سے چلا. آنے کے بعد، نہیں معاف کرے، شاید مدینہ ہی کا نام یثرب تھا، صحیح کہہ رہے. مکہ تو ایک قدیم شہر تھا ہی. تو مدینہ، وہ یمن سے مدینے آیا اور جب مدینے پہنچا تو مدینے پہنچنے کے بعد جب پتہ چلا لوگوں کو شاہ یمن لشکر لے کے آیا ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، تو سب گھبرا گئے. اب کیا کیا جائے؟ تو مدینے کے 2 بزرگ اٹھے، کہا ہم جا کے بات کریں گے. دیکھیے اخلاق کیا ہوتا ہے. وہ نکل کے گئے، کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، یثرب سے آئے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری بات چیت سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو یہ غلط ہے. کہا نہیں، ہم اپنی جان کی امان کے لیے نہیں آئے، آپ سے ملاقات کرنے آئے. آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے شہر آئے ہیں. آپ کے لیے اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ہم حاضر ہیں. یہ اخلاق کا اثر اتنا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے اخلاق کی وجہ سے میں اپنی بہن کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، لیکن میں نے سنا کہ خانہ کعبہ میں خزانہ ہے، جب میں آیا ہوں تو وہ لوٹ کر چلا جاؤں گا، خالی کیوں جاؤں؟ اتنا خرچ کر کے میں نے فوج کو جمع کیا اور یہاں آیا تو یہ اس کا کمپنسیٹ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آیا نہیں ہے خزانہ، ہے نہیں، آئے گا. کعبہ میں خزانہ آئے گا. کہ کب آئے گا؟ کہ ابھی اس کے لیے کئی 100 سال باقی ہے. کیا ایسا کیسا خزانہ آئے گا کئی 100 سال کے بعد؟ کہا کہ ایک سردار ہوگا جس کا نام ابو طالب ہوگا اور اس کے بیٹے کا نام علی ابن ابو طالب ہوگا. وہ یہاں پہ اس خانہ کعبہ میں وہ آئے گا. جب یہ سنا کہ اچھا یہ ہوں گے کون؟ کہ یہ ولی خدا ہوں گے، وصی رسول خدا ہوں گے. کہ یہ رسول کون؟ کہ جو اخلاق کا بادشاہ ہوگا، جو کہے گا سچ کہے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. لوگ اس کو دیکھ کے امین کہیں گے، اس کو دیکھ کے صادق کہیں گے. وہ ایک سچے دین کو لے کے آئے گا. اتنے فضائل جب آنے والے رسول کے سنے
کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ آسمانی کتابوں میں ہے۔ کہ اچھی بات ہے، ایک کاغذ لایا جائے، قلم لایا جائے، لا کے پیش کیا گیا کہ آپ نے لکھنے والے کو کہا کہ لکھو اس پہ کہ میں شاہ یمن اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں جو با اخلاق رسول کو بھیجے گا۔ ابھی رسول آئے نہیں ہیں، صرف ان کے اخلاق کو سنا تو ایمان لے آیا۔ شاہ یمن تھا، طاقت سے دبنے والا نہیں تھا۔ جہاں طاقتیں فیل ہو جاتی ہے وہاں اخلاق کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا کہ میں اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں اور اس خدا کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک میٹر لکھوایا، اگر میں اس وقت تک رہا تو میں اپنے پورے طاقت اور دولت کے ساتھ آپ کی خدمت کروں گا، اگر نہیں رہا تو میری بخشش آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس کے بعد کہا ان کا ولی کون ہوگا؟ کہ وہ علی جو خانہ کعبہ میں آئے گا، وہی وہ خزانہ ہے، کہ ان کے فضائل بیان کرو۔ کہا کہ اس وقت کی ایک کتاب ہوگی جس کا نام قرآن ہوگا۔ وہ قرآن کیا ہوگا؟ یہ ان کا قصیدہ ہوگا، ان کے لیے ذوالفقار نازل ہوگی، ان کے لیے آیتیں آئیں گی۔ وہ ایسا سخی ہوگا کہ کسی یتیم کو روتا ہوا برداشت نہیں کر پائے گا، اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا پائے گا۔ جب علی کے فضائل سنے کہ ایک اور خط لکھو جو علی کے نام ہوگا۔ اس نے لکھوایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جو بھیج رہا ہے اپنے رسول کو، میں گواہی دیتا ہوں اس رسول کی جو وہ اللہ کا رسول ہے، پھر میں گواہی دیتا ہوں آپ کی جو آپ ولی بھی ہو، وصی ہو۔ بھائی کلمہ تو تبھی بن گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کب سے چلا؟ اسلام کے اعلان، یا یوں کہوں کہ غدیر کے اعلان سے کئی سو سال پہلے شاہ یمن جو مسلمان نہیں تھا، فضائل سن کے اللہ کی گواہی دیا تو لا الہ الا اللہ بن گیا، رسول کی گواہی دی محمد رسول اللہ بن گیا، علی کی ولایت کی گواہی دی علی ولی اللہ بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ زندہ باد۔ اب یہ ہوا کہ اس نے یہ دونوں خط ایک سردار کے ہاتھ میں دیے، آپ اس کو رکھیے، اگر آپ کے زمانے میں یہ آ جائیں تو یہ دے دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ آپ کے زمانے میں نہیں آئے تو آپ اپنے ولی، یعنی جو آپ کا پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہوگا، اس کے سپرد کریں، وصیت کر دیں کہ وہ اپنے بیٹے کو دے، وہ اپنے بیٹے کو دے، وہ اپنے بیٹے کو دے۔ اس طریقے سے جب تک یہ آ نہ جائے آپ اس کی حفاظت کریں۔ اور یہ خط کا سلسلہ چل رہا تھا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے ذرا مکہ میں۔ مکہ میں جب رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا شروع کیا، کفار نے بہت کوشش کی کہ ان سے لوگوں کو دور رکھا جائے، حالانکہ اعلان سے پہلے تک کہا آپ صادق ہیں۔ اچھا کیسے کیسے رسول اللہ نے سمجھایا لوگوں، عالم ہے تو علم کے حساب سے سمجھایا، جاہل ہے تو اس کے جہالت کے حساب سے، اس کے ذہن کے حساب سے۔ کچھ ایسے گروپ بھی پہنچے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ ایک ہے؟ کہ اچھا تم مجھے صادق مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتے ہیں۔
اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو تمہیں ختم کرنے آ رہی، مانو گے؟ کہاں، کیوں مانو گے جبکہ دیکھا نہیں؟ کہ پھر بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ کہ اچھا اگر میں کہوں اللہ ہے، مانو گے؟ جاہلوں سے بات ہو رہی ہے۔ کہ ہاں بالکل مانیں گے کیونکہ ہم بہت سارے اللہوں کو مانتے ہیں، ایک آپ کا بھی مان لیں گے۔ کیا نہیں؟ ایک سوال کا جواب دو، اللہ کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ سوچنے لگے کہ بابا کی طرح، جیسے باپ ہوتا ہے ویسے، کہ جتنی باپ کی عزت ہماری نگاہوں میں اتنی اللہ کی عزت۔ کہ اچھا یہ بتاؤ باپ کتنے ہونے چاہیے؟ کہ وہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ جب باپ ایک ہو سکتا ہے تو اللہ ایک کیسے نہیں ہو سکتا؟ تاریخ کے یہ واقعات ہیں بڑے، یعنی اس طرح کے واقعات کس طرح سے رسول نے ان بدوی عربوں کو سمجھایا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ پہلے عشرے میں تھے، یہ اتفاق ہے مہوا کا، پہلا عشرہ بھی میں، دوسرا بھی میں، تیسرا بھی میں، یہ بھی ایک مہوا کا ریکارڈ ہوگا۔ کنٹینیو جو ہے نا، کسی کو سننا بہت مشکل کام ہے، اور آپ ماشاءاللہ ایسے ہی سن رہے جیسے پہلی مجلس سن رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا ایک واقعہ میں نے چھوٹا سا بیان کیا تھا، مقصد ریپیٹ کرنا نہیں ہے کیونکہ ریلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح کے افواہ پھیلائے جانے لگے کہ ان سے بات نہ کرنا، یہ جادوگر ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی باتیں ماننے لگتا ہے، جادوگر ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت 85-90 سال کی، جو بھی آپ سمجھیں، اس نے جب سنا کہ میرا دین خطرے میں ہے، جن خداؤں کو میں 90 سال سے مانتی آ رہی ہوں، میرے 90 سال جس کی عبادتوں میں گزرے، کہ میں ان کو چھوڑ دوں گی؟ بہتر ہے میں یہ جگہ چھوڑ دوں، مکہ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں گی۔ اس نے سامان سمیٹا، ایک گٹھری بنائی یا ایک بکسے میں رکھا، جو بھی ہے، باہر گھر کے آ گئی، دیکھنے لگی کوئی ادھر ادھر کوئی نظر آئے تاکہ وہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دے تاکہ وہ لے کے جائے۔ بوڑھی عورت کمر جھک چکی ہے، دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، کہ کیا بات ہے؟ کہ یہ ذرا میرے سر پہ رکھ دو، میں جا رہی ہوں۔ دیکھا کہ بکسہ بڑا ہے، عورت ضعیفہ ہے، بوڑھی ہے، کمر جھکی، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ کہ اگر تجھے برا نہ لگے میں اس کو اپنے سر پہ اٹھا لوں اور تجھے جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دوں۔ کہا مجھے بہت دور جانا ہے، مکہ سے باہر کئی کلومیٹر کا سفر۔ کہا میں تیار ہوں، میں تجھے تیرے گھر تک پہنچا دوں گا۔ کہا چلو اچھی بات ہے، اٹھا لیا۔ اب چلتے رہے، راستے میں بات چیت ہونے لگی اور بڑھیا پہ اس نوجوان کے اخلاق کا اثر ہونے لگا، یہاں تک کہ گاؤں آ گیا۔ کہ یہی میرا گھر ہے، بس یہی رکھ دو۔ اتار دیا۔ کہ بیٹا یہ بتاؤ تم کون ہو، کتنے اچھے انسان ہو، اتنا لمبا سفر ایک ایسی عورت کے لیے جو ضعیفہ ہے، جس سے نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ میں آپ کو جانتی نہ آپ مجھے جانتے، اتنی کیسے آپ نے مدد کر دی؟ کیوں مدد کر دی؟ کون ہو آپ؟ کہ میں وہی جادوگر جس کے خوف سے تو آ گئی۔ کہ اگر آپ ہی وہ جادوگر ہو تو آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اب بتائیے کہاں اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ اب جب رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں، بعض روایت میں صفا کے پہاڑی پہ، بعض روایت میں مروہ، بعض روایت میں درمیان صفا و مروہ، بہرحال رسول وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے، لوگ سننے نہیں دیتے، بچوں سے کہتے شور مچاؤ، پتھر مارے جاتے، لیکن رسول اللہ مسلسل تقریر کرتے۔ ایسے میں یہ ہوا کہ ادھر مدینے میں، آپ کے سامنے ہسٹری پیش کر رہا ہوں، بہت ضروری چیز ہے، مدینے میں
یہودیوں کا زور زیادہ ہونے لگا اور وہ مالدار ہوتے چلے گئے۔ ان کا کاروبار کیا تھا؟ سود۔ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک ہے شراب جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، ایک ہے جوا جو انسان کو ختم کر دیتا ہے، ایک ہے سود۔ سود خور کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا یتیم ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، اسے اپنے سود سے مطلب۔ تو اب یہ آ کے انہوں نے سود کا دھندا شروع کیا تھا۔ کہاں؟ مدینے میں۔ یہ یہودی یا انگریز، اور سود کے دھندے سے انہوں نے جو زمینیں گروی لے لی تھی، اب وہ بیچارے نہیں دے پاتے تو یہ ان زمینوں پہ قابض ہوتے گئے۔ اس طرح سے مدینے میں جو لوگ رہتے تھے، مشرکین جو رہتے تھے، وہ غربت کا مار کھانے لگے۔ سوچا کہ اب یہودیوں سے لڑنا چاہیے، جنگ کر کے انہیں یہاں سے نکالنا چاہیے، ورنہ یہ پورے مدینے میں قابض ہو جائیں گے۔ وہاں سے 7 سردار چلے جو الگ الگ قبیلے کے تھے، مکہ والوں کے پاس آئے، کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، یہودیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے فوج بھیجیے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ تو مکہ کے جو پرانے سردار تھے، جیسے ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے کہا ارے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود پریشان ہیں۔ یہاں پہ عبداللہ کا یتیم ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا ہے، ہم روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھیلاتا جا رہا ہے، ہم اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو جب یہاں تک آ گئے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جائیں گے۔ کہا نہیں، وہاں نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہ وہیں تو آ کے وہ تقریر کرتا ہے۔ کہ نہیں، ہم تو جائیں گے، یہاں تک آنے کے بعد کیسے نہیں؟ اچھا ان کی تقریریں مت سننا، کہ ان کے کانوں میں روئی بھر دو۔ کانوں میں روئی بھری گئی اور پٹیاں باندھی گئی تاکہ آواز حق نہ پہنچے۔ حق کا تعلق کانوں سے نہیں، دلوں سے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا انتہائی حسین نوجوان بڑے اخلاق سے کچھ بول رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، ان کا تھوڑا سا سنیں۔ پٹی ہٹائی، اب تقریر ایسی اور سننے دل چاہے، وہاں سے روئی نکالا۔ اب کہا نہیں چلو قریب سے سنیں۔ قریب گئے، رسول اللہ نے اپنے برابر میں جگہ دی، کہ تم مہمان ہو ہمارے، بھوکے ہوں گے، پہلے روٹی کھا لو، کچھ کھا لو، پھر بات ہوگی۔ کہ نہیں، آپ اپنی تقریر جاری رکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں ایسی تقریر کبھی نہیں سنی۔ اب رسول بولتے جاتے ہیں، وہ جھومتے جاتے ہیں کہ اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب یہ مسلمان ہو گئے، کہا ہم جا رہے، ہم مدینے واپس جا رہے۔ اب جب یہ مدینے واپس آئے تو مدینے والوں نے کہا کیا کہاں ہے وہ فوج؟ کہا کہ بھئی یہ تمہارا کافروں کا معاملہ اور یہودیوں کا معاملہ ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، کسی کے فوج پہ بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے نا وہ سب سے ڈرتا ہے، کوئی دیکھے نہ، میں جو کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، یہ خدا سے نہ ڈرنے کی علامات میں سے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اسے تنہائی میں دیکھو، پبلک میں تو سب اچھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ محترم، انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے۔ کیا یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک نیا دین ہے؟ کہ یہ دین کیا ہے؟ اب رسول کی باتیں بتانے لگے، تبلیغ ہوتی گئی۔ اب اس کے بعد وہاں سے 70 آدمی چلے، وہ آئے، رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، وہ چلے گئے۔ 200 آدمی آئے، وہ چلے گئے۔ 500 آدمی آئے، وہ مسلمان ہو کے گئے۔ اب اس کے بعد یہاں سے کچھ سردار یہاں آئے جو مسلمان تھے۔ یا رسول اللہ، مکے میں آپ کے ماننے والے کتنے؟ یہاں سے زیادہ تو وہاں آپ کے ماننے والے ہیں، لہذا آپ وہاں چلے آئیے۔ دیکھیے کیسے مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے رسول، یہ حالات تھے۔ مکے میں جینا مشکل تھا رسول اللہ کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا چلو ہجرت کر کے جب رسول اللہ پہنچے ہیں مدینہ تو باہر رک گئے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ جب تک علی نہ آ جائے میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ مولا کا انتظار کیا، جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مدینے پہنچے تو رسول اللہ نے کہا سب سے پہلے ہم مسجد بنائیں گے. وہ مسجد قباء ہے جو جہاں سے احرام باندھ کے لوگ چلتے ہیں مدینے کی، وہاں سب سے پہلے قیام کیا. اب سوال یہ ہوا جتنے وہاں تھے سب یہ چاہتے تھے کہ رسول اور مولا ہمارے پاس آئے. ظاہر سی بات ہے یہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا وہاں کوئی مکان نہیں تھا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان مدینے کا چاہتا ہے رسول میرے گھر پہ چلے آئے، رسول میرے گھر پہ چلے آئے. اب یہ ہوا کہ آپس میں بحثیں ہونے لگی، نہیں میں رکھوں گا، تو کہتا میں رکھوں گا، کوئی کہتا ہے نہیں چلو باری باری رکھتے ہیں. رسول اللہ نے کہا آپس میں جھگڑو مت، میں اپنی اونٹنی پہ چھوڑ دیتا ہوں. اونٹنی جس کے گھر کے سامنے کھڑی ہو جائے میں وہاں رکوں گا. اونٹنی چلی، اس کے پیچھے پورے مدینے کے مسلمان چلتے رہے. اچھا اونٹنی بھی سیدھے جا کے نہیں رکی، پہلے پورے مدینے کا چکر لگایا. اونٹنی کو اتنی تمیز ہے کہ بعد والے کہہ دیں گے وہ اتفاق تھا. ہر گلی سے گزرنے کے بعد 2-3 مرتبہ، تب جا کے چوتھی مرتبہ، اب میں نہیں جانتا 3 مرتبہ کیوں نہیں رکی، چوتھی مرتبہ ایک گھر کے سامنے رک گئی. وہ تھا ابو ایوب انصاری، صحابی رسول. ان کے گھر کے سامنے اونٹنی رک گئی، دوڑے ہوئے آئے، سجدہ شکر کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ تمام انبیاء کا سردار میرے گھر مہمان، تمام اولیاء کا سردار میرے گھر مہمان. رسول نے کہا یہ باتیں بعد میں ہوتی رہے گی، وہ خط دو. کہ کون سا خط؟ کہ جو تمہارے 17 پشتوں سے چلا آ رہا ہے. کہ اچھا آپ کو پتہ ہے؟ کہا کہ کیسے نہیں پتہ ہے، پہلے نکال کے لاؤ وہ خط. شاہ یمن کا وہ خط جس پر رسول نے مہر لگائی، دستخط کیے. اب اس کے بعد مولا نے کہا میرا بھی تو خط دے دو، ان کا خط بھی دے دیا. تو پتہ چلا کہ مولا کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری تم جانتے ہو کہ تم کو اللہ نے کیوں اتنی عزت دی؟ کہا کہ کیوں؟ کہ تم نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، ہمارے فضائل کے خط کو رکھا اپنے پاس، لہٰذا تم پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کائنات میں رہتی دنیا تک تم پہلے میزبان بنو گے ہمارے اور علی کے لیے. تو اذان محترم جو خط کی حفاظت کر دے اس کی نسل کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے، جو اہل بیت کی حفاظت کرے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ واقعہ یہ واقعہ میں نے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ اس سے اخلاق کا تعلق ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے. ابو ایوب انصاری کے آبا و اجداد با اخلاق تھے. انہوں نے فضائل اہل بیت کو اس طرح سے پیش کیا کہ سننے والا اسی وقت ایمان لا چکا. تو جب وہ ایمان نسلاً بعد نسلن چلتا رہا فضائل بیان کرنے کی وجہ سے، تو جن کے فضائل بیان کیے گئے ان کے فضائل سن کے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا اس وقت جب کہ اسلام بھی نہیں آیا تھا، تو ایسے رسول کو اگر کسی نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، سینے پہ سلایا ہو، اس ابو طالب کے ایمان کا کیا کہنا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، اذان محترم، اخلاق بہت اہم ہے اور قیامت کے آثاروں میں سے وہ آثار موجود ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اب تو میری رسالت بھی ختم ہو جائے گی، میں رہتی دنیا تک رسول ہوں لیکن بظاہر میں دنیا میں موجود نہیں رہوں گا، یہ بتاؤ کہ قیامت کے آثار کیا ہوں گے؟
کہ قیامت کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوں گی. کہ وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں سے عدالت ختم ہو جائے گی. لوگ انصاف کو بھول جائیں گے، انصاف ایک کہانی بن جائے گی. سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. کہ اور کون سی چیز ہے؟ کہ عورتوں سے حیا ختم ہو جائے گی. آج دیکھیے میڈیا کیسے عورت کو پیش کرتا ہے. مختصر سے مختصر لباس عورت کے، بھرپور لباس مرد کے. مرد سوٹ میں آئے گا، ٹائی بھی ہوگی، شوز بھی ہیں. عورت کو جتنا ہو سکے ننگا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ماحول کو خراب کیا جائے. اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کوئی مذہب نہیں دیتا ہے. کسی نے پوچھا تھا عالم دین سے کہ تم عورت کو کیوں ڈھانپ کے رکھتے ہو؟ کہ ہم جس چیز کی عزت کرتے ہیں اسے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ جیسے کعبہ کو ڈھانپ کے رکھا، قرآن کو بھی جزدان میں رکھتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ ہیرے کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، نقلی چیز بازار میں لائی جاتی ہے. تو عورت اسلام کی نگاہ میں ایک باعزت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نسلوں کی ماں ہے. تربیت عورت سے ہوتی ہے، پرورش مرد کرتا ہے، لیکن تربیت عورت. اس لیے ماں کا اچھا ہونا ضروری ہے. جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ سمجھ لینا جب عورتوں سے حیا ختم ہو جائے، بے پردگی شروع ہو جائے، عریانی شروع ہو جائے، سمجھ لینا قیامت آنے والی. مردوں سے غیرت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. بے غیرت ہے وہ انسان جو بے پردہ بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ دیکھو میری بیوی کو. ایسے ایسے حالات ہو گئے کہ جو ممبر سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پھر کیا اور کیا علامات ہیں؟ کہ امیروں سے سخاوت ختم ہو جائے گی. یعنی ہر امیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے بہت سے امیر ہیں جو دولت کو ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں. غریبوں سے صبر ختم ہو جائے گا. غربت بڑی بری چیز ہے، لیکن اس میں صبر کا ہونا ضروری ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں صبر ہوتا ہے. کتنے ہمارے علماء غربت کی زندگی جیے ہیں. کسی ایک عالم دین کو بتائیے جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہو خودکشی کر لوں گا. جبکہ جہاں دولت ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک سیلیبریٹی، ایک ایکٹر، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے پھانسی دے لی، یا بہرحال جو بھی ہے اس کا اوریجنل کیس تو میں نہیں جانتا. ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، ڈاکٹرز نے یہ بتایا. دولت تھی اس کے پاس، جائیداد تھی، شہرت تھی، اس کے باوجود اپنے آپ کو موت کے حوالے جو کر دے، وہ ہے خطرناک چیز دولت. دولت کا اگر صحیح استعمال ہو تو بہترین ہو جائے وہ انسان، غلط استعمال ہو تو انسان کو ختم کر دیتی ہے. پھر رسول اللہ نے پوچھا اور کیا ہوگا؟ کتنی باتیں ہو گئی. عورت سے حیا ختم ہو جائے گی تو سمجھ لینا قیامت کے آثار. مرد سے غیرت ختم ہو جائے گی، سمجھ لینا قیامت کے آثار. امیروں سے سخاوت ختم ہو جائے گی تو سمجھ لینا قیامت کے آثار. غریبوں سے صبر ختم ہو جائے گا تو سمجھ لینا قیامت کے آثار. اب دل تھام کے سنیے، ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، سمجھ لینا قیامت کے آثار. اپنے آپ کو انالائز کریں، ہم اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں. باپ کھڑا ہو تو بیٹے کے لیے حکم ہے کھڑا رہے. بیٹا ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھا رہتا ہے، باپ کھڑا رہتا ہے، سمجھ لینا وہاں ایمان نہیں ہے. بھلے سے ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے، لیکن اگر باپ کی عزت نہیں کرتا. ایک نوجوان آ کے مسلمان ہو گیا رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کافر ہیں، میں ان کو کیا کروں، گھر سے نکال دوں؟ کہ خبردار ایسی بات نہ کرنا. کہ وہ نجس ہے، کافر ہے، میں کیسے انہیں گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ کہ نجس ہے لیکن ہے تو تمہارے ماں باپ، تمہارا وجود ان کی وجہ سے. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ ان کے کمرے میں رہنے دینا.
ہر قسم کی سہولتیں انہیں مہیا کرنا، جب آواز دے دوڑ کے جانا، جو کام کے لیے فوراً کرنا، اور یہ انتظار نہیں کرنا کہ وہ کوئی چیز مانگے کہ مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ کی اولاد اس وقت تک انتظار کرے کہ میرا بابا مانگتا نہیں میں کیوں دوں، وہ اپنے آپ کو اینالائز کرے۔ اب یہ لڑکا گیا اتنا اس میں چینج آ گیا تھا، ماں باپ حیران ہو گئے، کیا ہو گیا تجھے؟ تو پہلے ہم پہ چلاتا تھا، ہمیں پوچھے بنا جاتا تھا، آج بغیر پوچھے کہیں نہیں جاتا۔ آج ہم چلاتے تو صبر کرتا ہے، ہم ڈانٹتے تو خاموش ہو جاتا ہے، آج آواز نہیں اٹھاتا، جب بھی ہم چاہتے تو دوڑ کے آتا ہے، ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کیا یہ میرا اسلام کہتا ہے کہ اگر اسلام ایسا ہے تو ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اب بتائیے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیل رہا ہے یا اخلاق کے زور پہ پھیل رہا ہے؟ عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے۔ میرے ایک دوست تھے جو امریکہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے واپس آ کے ایک عجیب و غریب واقعہ سنا ہے۔ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک، ملٹی بلینئر، اس کا ایک ہی بیٹا، جب ان کو کینسر ہو گیا باپ کو، تو کینسر کی وجہ سے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر دیا کہ یہ کینسر کہیں میرے بچوں کو نہ لگ جائے۔ باپ نے سب کچھ لکھ دیا اپنے بیٹے کے نام۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ کچھ دنوں کے بعد آنے لگا۔ پہلے تو روز آتا تھا، وہاں سے مہینے میں ایک مرتبہ، پھر سال میں ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آ جاتا۔ تو یہ ان کا قیام وہیں قریب میں کہیں تھا، تو یہ چلے جاتے تھے اولڈ ایج ہوم میں ملنے کے لیے بزرگ لوگوں سے۔ تو اس آدمی سے ان کی اچھی دوستی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارے بیٹے کو دیکھ کے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 5 سال ہو گئے، میرے بیٹے کو میں دیکھ ہی نہیں پایا۔ کہا کتنے دور رہتا ہے؟ کہ یہاں سے 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے۔ ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ اب تو ہم نے سنا ہے کہ بچے بڑے ہونے لگے، ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ماں باپ جب گزر جاتے ہیں تب ان کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں۔ شیطان ورغلاتا رہتا ہے، گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے ایک ہستی جو گھر میں تھی، جس کی وجہ سے سکون تھا، وہ چلی گئی۔ تو اب یہ ہوا، وہ کہتے ایک دن میں گیا تو پتہ چلا کہ اس بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ تو ہاسپٹل میں اس کی لاش تھی، وہ سوچا میں وہاں جا کے اس کے بیٹے سے ملاقات کروں گا، بات کروں گا اس سے۔ کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کون آئے گا اس لاش کو کلیم کرنے کے لیے، تو پہلا دن تو کوئی آیا ہی نہیں۔ دوسرے دن اس نے پوچھا انکوائری کاؤنٹر پہ کہ بھائی یہ میت جو آئی ہے آپ نے ان کے رشتہ داروں کو نہیں دکھا؟ ابھی تک آیا نہیں ہے، ان کا ایک ہی لڑکا ہے۔ اس نے کہا اس کے ارجنٹ میٹنگز ہیں اینڈ ہی از بزی۔ لاش کو ہمیں کہہ دیا گیا پوسٹ مارٹم کر دو، اور جو چیزیں کام آ سکتی ہے وہ آپ خرید لو، اس کا چیک بنا دو، وہ کل آ کے لے لے گا۔ یہ کہتے ہیں میں رونے لگا کہ اس سے تو ہمارا ہندوستان اچھا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز دکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن وہاں پہ بھی ہیں ایسے جو انتہائی بہترین مومن ہیں، وہی ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، جس کا تعلق مجلس حسین سے ہے۔ مجلس حسین ہمیں کیا دیتی ہے ہم پہچان نہیں پاتے ہیں، یہاں سے سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیس میں نے خود پڑھا تھا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا، ایک ہی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں لیکن ایک ایک مہینہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، میں جب بھی اس سے ملاقات کے لیے جاتی ہوں وہ مجھے جھڑک دیتا ہے میں بزی ہوں، لہٰذا میں کیس فائل کر رہی ہوں اس کے اوپر، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میں بیوہ ہوں، میرا وہ خیال ہی نہیں کرتا۔ روز وہ اپنے کتے کو 2 گھنٹے صبح ٹائم دیتا ہے، کتے کو واک کے لیے لے کے جاتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، واپس لاتا ہے، مجھے دینے ٹائم نہیں ہے۔
کیس چلا، بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. لاسٹ میں جانتے ہیں جج نے کیا فیصلہ دیا؟ کہ کتا، the dog is his liability، وہ ڈاگ کو پال رہا ہے، کتے کو پال رہا ہے، لہذا وہ اس کی ذمہ داری ہے، تم اس کی ذمہ داری نہیں ہو. یہ ہے ویسٹرن کنٹری. اسی لیے زیادہ سے زیادہ مسلمان جو کنورٹ ہو رہے ہیں ویسٹ میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام میں اخلاق ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. اذان محترم، یہ مجلس حسین ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ کا نام ہے، اور جو مجلس میں آتے ہیں انہیں اب نہیں پتہ چلے گا کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے. جب قبر کی منزل میں جاتے ہیں، مولا تو آتے ہی ہیں اور امام زمانہ بھی آتے ہیں، لیکن سیدہ سب سے پہلے اس مرنے والے کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق حسین سے. جب مرنے والا موت کے لیے تیار نظر آتا ہے، اس وقت زہرا چلی آتی ہے، اور جہاں سیدہ ہوتی ہے ملک الموت کی ہمت نہیں کہ آ جائے. دور کھڑا ہوا ملک الموت کہتا ہے سیدہ تجھ پہ سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آ کے اس کی روح قبض کروں؟ کہا ٹھیک ہے ادھر آؤ، لیکن یہ بتاؤ تم کہاں سے روح قبض کرنا چاہتے ہو؟ ملک الموت کہتا ہے میں اس کے آنکھوں سے روح قبض کروں گا. کہا ان آنکھوں سے جس سے یہ یا حسین کہہ کے آنسو بہاتا تھا. بی بی میں زبان سے روح قبض کروں گا. کہا اس زبان سے جس سے یہ یا حسین کہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے ہائے حسین کرتا. کہ کانوں سے، کہ ان کانوں سے جس سے یہ حسین حسین کی صدا سنتا تھا. کبھی بھی اچھا میں ہاتھوں سے روح قبض کرتا ہوں، یہی ہاتھ یہ اٹھا اٹھا کے ماتم کرتا ہوں. کبھی بھی میں پیروں سے روح کو قبض کروں، کہ ان پیروں سے جس سے یہ عاشور خانے تک جاتا تھا، جلوسوں میں جاتا تھا. کبھی بھی پھر بتاؤ میں کہاں سے روح قبض کروں؟ ملک الموت جاؤ، جنت میں ایک پیڑ ہے جس میں پھول ہیں، ہر پھول پہ حسین لکھا ہوا ہے. وہ پھول توڑ کے لانا، اس کے سامنے کر دینا، اور جب یہ اپنے مولا حسین کے نام کو دیکھنے میں محو ہو جائے، ایسے روح کو قبض کرنا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، ایسے کرنا جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. میں کہوں گا بی بی تیرے رونے والے کی اتنا خیال تجھے بی بی کہ موت میں اسے تکلیف نہ ہو. ہائے وہ سیدہ نے حسین کو کیسے دیکھا ہوگا، تیروں پہ لاشا ہو، پہلو میں بھالے لگے ہوئے ہو، پھر اس پہ شمر کا خنجر. ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نے شمر سے پوچھا کیا تیرا خنجر کن تھا؟ کہا نہیں، کن نہیں تھا. کہ پھر کہا کہ میں نے کند کیا تھا. کہ کیسے؟ جو بھی پتھر آتا میں اس پہ مار. جب خنجر اچھی طرح کند ہو گیا تو میں نے کاٹنا چاہا، گلا کٹ نہیں. تو پھر میں نے 17 ضربوں میں حسین کے گلے کو جدا کیا، اور ہر بار میں جب ضرب لگاتا کبھی رسول اللہ ہاتھ رکھ دیتے، کبھی علی ہاتھ رکھ دیتے، کبھی ایک بی بی ہاتھ رکھ دیتی. ایک ننھی سی بچی آ گئی، اے شمر میرا بابا پیاسا ہے. ادھر تلے زینبیہ پہ زینب، ہائے شم میرا بھائی بڑا پیاسا. ماشاءاللہ ماحول بن چکا، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ جانے لگا تو زینب کی نگاہ حسین کی میت پہ پڑی. جسم پہ لباس نہیں، سر تن پہ موجود نہیں،
زینب نے کہا بھیا مجھے یاد آ گیا، بھیا میرے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار میں آنگن میں سو رہی تھی، دیر ہو گئی، میری جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ تو اپنے ابا کے سائے سے کھڑا ہوا ہے، ابا کا سایہ میرے چہرے پہ ہے۔ میں نے پوچھا بھیا یہ سایہ کیوں؟ کہ آفتاب کے دھوپ، سورج کی دھوپ تاکہ تمہارے چہرے پہ نہ پڑے۔ میں نے کہا بھیا کب سے کھڑے ہو؟ کہ جب سے سورج نکلا۔ کہ بھیا جب آپ ایسے سوتے ہوں گے تو میں اپنی چادر کا سایہ کروں گی۔ اس وقت آپ نے پوچھا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے پوچھا تھا زینب اگر تیرے پاس چادر نہ ہو۔ بھیا آج یاد آ گیا، آج میرے سر پہ چادر نہیں۔ اس وقت میں نے کہا بھیا اگر چادر نہ ہو میں ہاتھوں سے سایہ کروں گی۔ آپ نے کہا اگر تیرے ہاتھ پشت پہ بندھے ہو۔ اس وقت میں نے کہا تھا بھیا میرے ہاتھ کون باندھ سکتا ہے؟ جس کا بھائی عباس جیسا ہو، جس کے 18 بھائی ہو، میرے ہاتھ کون باندھے گا؟ آج میرے بھائی سب خون میں ہے اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بھیا مجھے معاف کر دینا، اگر چادر ہوتی تیری میت پہ ڈال دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائے تسلیما لامر مولا، پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بالہا، پروردگار ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ بہت سے بچوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے ایگزامز وغیرہ کچھ ہونے والے ہیں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے دل میں لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کریں۔ بالخصوص جو بیمار ہیں، کرونا وائرس کے شکار ہو گئے، ان کے لیے، جو مقروض حال ہے ان کے لیے، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، امام کے ظہور کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا، ہاتھوں کو بلند کر کے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا، سب مل کے اما یجیب اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض۔